حدیث نمبر 1۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ کون سا عمل اور کام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا، نماز اس کے صحیح وقت پہ۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر اپنے جان نثاروں اور چاہنے والوں کے ساتھ آئیں گے، جن کا تعلق یمن کے قبیلہ مراد اور کرند سے ہے۔ ان کو برص کی بیماری ہوگی جس سے وہ شفا یاب ہو جائیں گے، مگر ان کی بیماری ایک درہم کے بقدر باقی رہ جائے گی۔ وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہیں، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اے عمر، اگر تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا اس سے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ باحیات ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس سے تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی عمر میں درازی اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ آپ کی بات سن کر ایک نوجوان مجلس سے چلا گیا، وہاں سے چل کر وہ اپنی خالہ کے پاس آیا۔ دونوں کے درمیان کچھ غفلتی اور ناراضگی تھی، دونوں نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کی۔ اتنا ہونے کے بعد وہ نوجوان آپ کی مجلس میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، وہ قوم یا وہ جماعت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نافرمان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتا رہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار میں شمار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو اس تعجب ہوگا، بالآخر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پڑے گا، اے اللہ، میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، پھر میرے اوپر اتنی کرم فرمائی کیوں ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے دعائے مغفرت کا کرشمہ ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیک کمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کی وجہ سے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے راستے میں عبداللہ بن عمر سے ایک دیہاتی کی ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کیا اور اپنی سواری پر بٹھایا اور اس کے اعزاز و اکرام میں اپنا عمامہ اس کے سر پر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں، ہم حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے، حضرت آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ یہ دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی ہمدردی، سلام و کلام اور 2 میٹھے بول ہی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے والد میرے والد سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ابھی تک یاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی نیکی بیٹے کا اپنے والد سے محبت کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے حج اور معتمر مقبول کا ثواب عطا کریں گے۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے: ماں باپ کے چہرے کی طرف، قرآن مجید کی طرف اور سمندر کی طرف۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھے بزرگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا، بہت خوب، لیکن برخوردار ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان سے آگے آگے نہ چلو، بیٹھنے میں ان سے پہل نہ کرو اور نہ ان کو ان کے نام سے پکارو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے لوگ انہیں گالی دیں۔ حدیث نمبر 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان اپنے لنگڑے ماں باپ کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں لے کر جایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ آج کل وہ لوگ دونوں لنگڑے بیچارے مسجد میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، وہی ان کو یہاں لایا کرتا تھا، اب کون لے کر آئے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی کے لیے دنیا میں زندہ رہتا تو ان دونوں معذوروں کا بیٹا ضرور ان کے لیے دنیا میں زندہ رہتا۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور 3 بار قسم کھا کر ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمانے لگے، تم سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، جو شخص 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا اور کبیرہ گناہوں کو ارتکاب سے بچے گا تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اسی روایت کے ایک راوی متعلق کہتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہوئے سنا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کبیرہ گناہوں کو بیان میں کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، اور وہ کبیرہ گناہ یہ ہے، والدین کی نافرمانی، شرک، ناحق قتل، پاک دامن عورت پر تہمت، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا،
لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا۔ حدیث نمبر 15۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 7ویں آسمان کے اوپر سے 7 بار لعنت بھیجی ہے۔ اس لعنت کو ایک آدمی کے لیے 3 بار دہرایا ہے اور ان میں سے ہر ایک آدمی پر 3 بار لعنت بھیجی ہے، اور ان لعنتوں میں سے صرف ایک ہی لعنت آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، اور وہ لعنتیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص مالعون ہے جس نے لواطت جیسے فعال شرعی کا ارتکاب کیا۔ وہ شخص مالعون ہے جس نے لواطت جیسے فعال شرعی کا ارتکاب کیا۔ وہ شخص مالعون ہے جس نے لواطت جیسے فعال شرعی کا ارتکاب کیا۔ وہ شخص مالعون ہے جس نے جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ وہ شخص مالعون ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے باپ کو گالی دینے والا مالعون ہے، اور سنگ میل کو بدلنے والا ملعون ہے، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے والا بھی ملعون ہے۔ حدیث نمبر 17۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ہی جنت کی کوئی نعمت ان کو چکھنے کے لیے دے تو وہ اپنے فیصلے میں حق بجانب ہوگا، اور وہ 4 لوگ یہ ہیں: شراب کا رسیا، اور سود کھانے والا، اور ناحق کسی یتیم کا مال کھانے والا، اور ماں باپ کا حکم نہ ماننے والا۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والدین کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا اور بوڑھا زانی اور تکبر سے اپنے تابند یا پاجامہ یا پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہرگز جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے ہی محسوس کی جاتی ہے۔ بڑا ہی شان ہے جو کسی بھی بندے کے لیے جائز نہیں۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، یہ کہ ماں باپ اس پر جبر و تشدد اور ظلم و زیادتی کر رہے ہوں۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس آدمی کی صبح اس حالت میں ہو کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس آدمی کی صبح اس حالت میں ہو کہ اس کے ماں باپ ناراض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا: اگرچہ ماں باپ ظلم کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ہاں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں۔ اس جملے کو آپ نے 3 بار دہرایا۔ حدیث نمبر 21۔ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے والد کی قرابت داری اور ان کی محبت کا پاس لحاظ رکھو، ان سے رشتہ ناتا نہ توڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بھی بجھا دیں گے، یعنی تمہارا بھی کوئی دوست و ساتھی نہیں رہے گا، تم تنہا اور اکیلے رہو گے۔ حدیث نمبر 22۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر نافرمانی بیٹے کے باپ
یا ماں ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور یہ بیٹا ان کے لیے برابر دعا استغفار کر رہے تو اللہ ان کو فرما بردار بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نبی نے اس کو قتل کیا یا اس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کیا، اسی طرح جانداروں کی تصویر بنانے والے اور ایسا عالم جس کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچے، ایسے لوگ قیامت کے دن دوسرے گناہ گاروں کے مقابلے میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کا حکم دیتے تھے اور تبدیل شادی کے بغیر رہنا اور ربانیت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جانا سے سختی کے ساتھ منع کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ محبت کرنے والے اور باکثرت بچہ جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن دوسرے نبیوں پر فخر کروں گا۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد جب آدمی کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے تو اسے بڑی حیرت ہوگی، بالآخر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پڑے گا کہ اے اللہ، میرے اعمال میں تو اس لائق نہیں تھے، اس کے باوجود میرے اوپر اتنی کرم فرمائی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لڑکے نے تیری مغفرت اور بخشش کے لیے بہت دعائیں کی تھیں، یہ اسی کا ثمرہ ہے۔ حدیث نمبر 28۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے مر جائیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر چلا بھی جائے تو بس اتنی دیر کے لیے جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 29۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک عورت اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے نبی، اس بچے کی درازی عمر کے لیے دعا فرمائیں، اس سے پہلے 3 بچوں کو کھو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، 3 بچوں کو؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے اس سے کہا، تب تو نے اپنے لیے جنت سے بچنے کے لیے بہت مضبوط ڈھال بنا لی ہے۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت معاویہ بن کرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، لگتا ہے تم اپنے لڑکے سے بہت محبت کرتے ہو، اس لیے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اتنی محبت کریں جتنی میں اس بچے سے کرتا ہوں۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ دنوں تک آپ نے اس بچے کو آدمی کے ساتھ نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا، کیا بات ہے، تمہارا لڑکا آج کل نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس سوال پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ لوگوں نے بتایا، حضور، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے کی خبر بڑا دکھ ہوا۔ اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ وہ تمہارا انتظار کرتے ہوئے وہاں تم کو مل جائے؟ اس آدمی نے کہا، میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ میرے لیے خاص ہے یا ہر مسلمان کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ہر مسلمان کا نابالغ فوت شدہ بچہ جنت کے ہر دروازے پر اس کا منتظر رہے گا۔ حدیث نمبر 31۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی کفالت کا بیڑا اٹھایا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، یعنی ان کی شادی بیاہ ہو جائے اور وہ اپنے گھر کی ہو جائیں، تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن ساتھ ساتھ رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر کہا، بالکل اس طرح جس طرح یہ میری دونوں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 32۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت میرے پاس اپنی 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی چیز مانگنے کے لیے آئی۔ اتفاق سے اس وقت گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ اور نہ تھا۔ میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ اس نے اس کھجور کو آدھا آدھا کر کے دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا اور خود اس کھجور کو چکھا بھی نہیں۔ پھر وہ اپنی بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ سے اس عورت کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اس کے قصے کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ان بچیوں کے ساتھ آزمائش سے گزرے، فاقہ اور تنگ حالی کے دور میں بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ ثابت ہوں گی۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے یہاں تک کہ وہ سب اس سے جدا ہو جائیں یا انتقال کر جائیں تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ کسی عورت نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر 2 ہوں تب بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں 2 ہوں تب بھی۔ حدیث نمبر 34۔ عمر بن شعیب ابی انجدہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو اور ہر بچے کا بستر الگ کر دو۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ کہتے ہیں، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کا چھوٹا بچہ کہیں سے آ گیا، اس بچے کو بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی چھوٹی بچی بھی آ گئی۔ اس آدمی نے اس بچی کو بوسہ دیے بغیر بجائے گود میں بٹھانے کے اپنے بغل میں بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تو اس آدمی سے کہا، تم نے دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان بہت کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا روپیہ پیسہ نہیں دیتے جس سے میری اور میرے بچوں کی جائز ضروریات پوری ہو جائیں، تو میں ضرورت کے بقدر ان کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں، میرا ایسا کرنا گناہ تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورت کے بقدر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اس سے زیادہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان اکرام کرے، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہے کہ اپنے رشتوں کو جوڑے رکھے، اور جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صدقہ اور صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عمر میں برکت دیتے ہیں اور دردناک موت کو دور کر دیتے ہیں اور ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا دیتے ہیں۔
حدیث نمبر 39۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیہاتی ملا۔ اس نے آپ کے اونٹنے کو لگام کو پکڑ رکھا اور کہا، اے محمد، مجھے کچھ ایسے چھوٹے موٹے کام بتاؤ جو مجھے جنت سے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، پھر ایک نظر اپنے ساتھیوں پر ڈال کر کہا، اس دیہاتی کو اللہ کی طرف سے ایمان کی توفیق مل گئی ہے یا اس کو ہدایت مل گئی ہے؟ دیہاتی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے دوبارہ دہرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری یہی خواہش ہے تو صرف اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر اور میری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دے۔ اگر تو نے میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا تو ضرور جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 40۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔